کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ اگر بیٹا گر جائے تو آپ اس کو مت اٹھاؤ، اس کو خود اسٹرگل کرنے دو. بیٹی گر جائے اس کو اٹھا لو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل جس کے وہ گھر جائے گی اس کا نصیب کیسا ہوگا. بہت ضروری ہے عزیزان محترم. آج معاشرے کے اندر جو پرابلم ہے وہ ساری یہی ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے دن میں 3-4 کنسلٹنسی پوری تو آل اوور دا ورلڈ کرنی پڑتی ہے ڈائیورس. کیوں؟ ہم اپنی بچیوں کو کیا سکھا کے بھیج رہے ہیں؟ ایک میں خود کیا کر رہا ہوں؟ کیوں میں اس لیول پہ معاشرے کو لے آتا ہوں کہ ایک آدمی بچے 3-4 ہونے کے باوجود ڈائیورس پہ جا رہا ہے؟ کیوں؟ کوئی ایشو ہے عزیزان محترم. آج اسلامک لائف سٹائل بریک ہو گیا ہے. دشمن یہی کر رہا ہے. آج جس میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، سیزنز دیکھتے ہیں، امیزون دیکھتے ہیں، یہ سب پرائم دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں اکثر ڈراموں میں، چاہے وہ آپ کے انڈو پاک کے اندر سے بن رہے ہوں، ان سب کے اندر ایک کردار نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلقات، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے اندر انفلیٹ کر رہی ہیں. آپ باہر اچھا سمجھتے ہیں، گھر کو آپ خراب سمجھتے ہیں. اسلام آپ کے گھر کو نیوکلیس اسٹرانگ ایٹم کی طرح بنانا چاہتا ہے کہ جس کا گھر اچھا ہوگا اس کی دنیا اچھی اور آخرت اچھی. جو کمیونٹی اپنے گھر کو صحیح نہ کر پائے، کل کو آپ امام زمانہ کے لیے کمیونٹی کیسے ڈیولپ کریں گے؟ اگر آج آپ اپنے گھر کو اچھا مینج نہیں کر پا رہے، اگر آج آپ اپنے گھر کے اندر چیزوں کو نہیں کر رہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ آپ کو پے بیک کرنا ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ مشہور واقعہ آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس کا میں نے اس دن بھی بیان کیا. بہت سارے واقعات ہیں. شخص ایکسیڈنٹ ہوا، کوما میں چلا گیا، اور اس نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے. دیکھا کہ میز لگی ہوئی ہے، میز پر لوگ بیٹھے ہوئے فائلیں لے کے. اس نے دیکھا کہ اس میں سے ایک شخص اٹھا، اس کے قریب آیا، اس کے اتنا قریب آیا، کہتا ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو اتنا خوفناک تھا وہ اس کا چہرہ کہ دنیا میں جو ولف ہے نا وہ خوبصورت ہے، اتنا خوفناک تھا. اور جب وہ بتا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یعنی اتنا اس کے اوپر اثر چھوڑا. کیونکہ بہرحال وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا، واپس آ گیا. کہا اس شخص نے مجھے کچھ نہیں کہا، صرف ایک بات کہی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، عالم برزخ میں، قبر کے اندر، یعنی جب آدمی مرتا ہے تو عالم برزخ میں جاتا ہے. کہا اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی وائف کے ساتھ بد اخلاق کیوں ہو؟ یعنی تم اپنی وائف کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہو اس میں اخلاق کیوں نہیں ہے؟ صرف ایک بات. ہمیں نہیں پتا ہم کسی کو زبان سے جو تکلیفیں دے رہے ہیں. آیت اللہ شہید دست غیب اپنی کتاب کے اندر داستان شگفت انگیز کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عالم دین نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے بہرحال پوچھا، تفصیل کافی طولانی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں میں زخم ہے. زخم. کہا بابا یہ زخم کیسے ہیں؟ کہا کہ میں دنیا میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے ناموں سے پکارتا تھا جو ان کو پسند نہیں تھا، لیکن کیونکہ میں بڑا تھا وہ احترام کرتی تھی، لیکن ان کا دل دکھتا تھا. یہ ان کا دل دکھایا ہے، یہ قیامت تک ہونٹ زخمی رہیں. کہا کہ بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں تو پھر یہ زخم ٹھیک ہو جائے. عزیزان ہم اپنی زبانوں سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. گھر کے اندر آپ کا کور، آپ کی فیملی ہے، آپ کی وائف، آپ کے بچے، پھر آپ کے ماں باپ، پھر آپ کے بہن بھائی. آپ کو سب کو بیلنس رکھنا ہے. والدین کا احترام، بہن بھائیوں کا احترام، رشتہ داروں کا احترام، میاں سب کا احترام اپنی جگہ پر ہے. عدالت کے ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس جگہ پر جو چیز ہے اس کو وہیں رکھو. گھر برباد ہو گئے ہیں آج فیملی انٹرفیئرنس کی وجہ سے. آج زمانہ ختم ہو گیا. پہلے زمانہ نہیں تھا، لوگ کانٹیکٹ نہیں کر. ابھی تو آپ ذرا سی لڑائی ہوتی ہے فون شروع ہو جاتا ہے، کھلنا شروع ہو جاتا ہے. دونوں طرف، لڑکی کا گھر لڑکی گھر والے خراب کرتے ہیں، لڑکے کا گھر لڑکے گھر والے. اصل میں رہنا آپ نے ہوتا ہے. آئی نو پرسنلی مینی فیملیز کہ ماں باپ کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے پہلی طلاق، دوسری طلاق. کب تک رکھیں گے؟ کون دے گا بیٹی بھائی؟ تیسری چوتھی دفعہ کون بیٹی دے گا آپ کو؟ آپ سمجھتے ہیں بڑا ایزی ہے طلاق دینا. خدا کو یہ حلال ہے طلاق، لیکن خدا کو یہ پسند نہیں ہے. مجبوری کی وجہ سے رکھا گیا اس کو، لیکن ہمارے لیے پیس آف پیپر ہو گیا ہے آج کل. 6 مہینے نہیں رہے، کمیونٹی میں ڈائیورس ریشیو دیکھ رہے ہیں آپ آل اوور دا ورلڈ.
اب آپ سوچیں کہ آپ کا بیسٹ ریلیجن ہے, یو کلیم دیٹ یو آر دا بیسٹ, توحید آپ کے پاس ہے, امامت آپ کے پاس ہے, اور آپ کو دنیا کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے. آپ کس منہ سے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ جن کی کمیونٹی کے اپنے گھر برباد ہو رہے ہو, آپ دوسروں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے؟ کوشچن مارک ہے اسلام میں. خوب ہم بہرحال یہ سب حضرت معصومہ کے توسط سے, کیونکہ بہرحال بی بی نے کردار